یونس آفندی کی طرف سے آپ سب فکر مند تھے، ظاہر ہے اللہ کا شکر اب یہ بہتر ہیں، تو ہم سب کو لگام مضبوط تھامنی چاہیے، لیکن جب قسمت میں گرنا ہی لکھا ہو تو نہ مضبوط لگام بچا سکتی ہے اور نہ اچھی کاٹھی، مگر زندگی کا کوئی بھی حادثہ ہو اسے بد نصیبی یا بری چیز نہیں سمجھنا چاہیے کبھی۔ جیسے جانوروں کو تنبیہ کرنی ہو کہ وہ کھیت میں نہ گھسیں تو کیا کرتے ہیں، انہیں ہم لاٹھی دکھا کر دور رکھتے ہیں، اور اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ہلکے سے مارتے ہیں، پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں زوردار ضرب لگاتے ہیں لاٹھی وغیرہ سے۔ ہاں، اسی طرح تنبیہ کے اشارے سمجھنا ہم پر بھی لازم ہے، مگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، ارے اور تو کرے غافل، کیا لکھا ہوا ہے قدرت کی کتاب میں، مگر اس کی الف بے مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی مخلوق نہیں جو انسان کو قدرت کے اشارے کھول کھول کر نہ بتاتی ہو۔ ہم اگر یہ تحریر نہیں پڑھ سکتے تو مطلب یہ نہیں کہ قدرت کی کتاب کے صفحے خالی ہیں۔ اب اگر مجھ جاہل بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو کیا فضول ہیں سب عالموں کی کتابیں؟ سمجھنے والوں کے لیے ہر شے عیاں بیان ہوتی ہے۔ پہلے کبھی میں نے تم لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکایت سنائی تھی؟ بتاؤ، سنائی تھی کیا؟ نہیں سنائی شیخ محترم۔ جانتے ہو کیا بتاتا ہے قرآن حضرت سلیمان کے بارے میں؟ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث تھے۔ وہ فرماتے تھے اے انسان، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے اللہ نے، اور تھوڑا بہت علم عطا کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کی انکساری تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام حیوانوں کی زبانیں سمجھتے اور ان سب پر حکومت کرتے تھے۔ مختلف روایتوں میں ایک اور واقعہ الگ الگ انداز سے بیان ہوا ہے، ان میں سے بعض صحیح ہیں اور بعض صحیح نہیں ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو صحیح نہیں وہ جھوٹ ہیں، کیونکہ قرآن عظیم کی دعوت تو ہر انسان کے لیے ہے۔ جو اسے پڑھ کر غور و فکر کرتے ہیں وہ راہ ہدایت پاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نصیب کی بھی بات ہوتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا، مکھی شہد بنا سکتی ہے مگر یہ نہیں بتا سکتی کہ کیسے بناتی ہے۔ وضاحت کرنا ممکن ہوتا تو عالم لوگ، دانشور لوگ خود شہد بنا لیا کرتے۔ مولانا رومی کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور گزارش کی، اے اللہ کے بلند مرتبہ نبی، مہربانی کیجیے، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، اگر تم جانوروں کی زبانیں سمجھنے لگ گئے تو صبر نہ کر پاؤ گے، ہر شے عیاں تو ہو جائے گی مگر اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے گی۔ اس آدمی نے بہت منت سماجت کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام آمادہ ہوئے اور اس شخص کو حیوانوں کی زبان سکھا دی۔ وہ آدمی خوش خوش اپنے گھر گیا۔ شام کو کھانا کھاتے وقت اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کی طرف پھینکا جو مرغے نے اچک لیا۔ کتا مرغے سے بولا، او بھائی مرغے، یہ روٹی کا ٹکڑا مالک نے مجھے دیا تھا جو تم ڈکار گئے، تم تو ویسے بھی گلی میں جا کر دانا دن کر چگ لیتے ہو، تمہارا ننھا پیٹ تو معمولی چیزوں سے بھر جاتا ہے، لیکن میرا نہیں بھرتا۔ مرغا بولا، صبر کرو کتے بھائی، آج رات مالک کی گائے مر جائے گی تو تمہیں کھانے کے لیے بہت گوشت ملے گا، شیر ہو کر کھانا۔ اس آدمی نے یہ سنا تو وہ اٹھا اور اسی وقت گائے لے جا کر بازار میں بیچ آیا، اور پھر خوشی خوشی سوچنے لگا،
شکر ہے کہ مجھے حیوانوں کی زبان سمجھ آ رہی ہے، ورنہ گائے مر جاتی تو میرا نقصان ہو جاتا۔ اگلے دن پھر اس شخص نے مرغے اور کتے کو باتیں کرتے سنا۔ کتا مرغے پر ناراض ہو رہا تھا۔ ارے تم نے کہا تھا گوشت ملے گا، گائے تو مالک پہلے ہی بیچ کر آ گیا۔ مرغا بولا کیا کروں، گائے کو تو مرنا تھا مگر مالک چالاک ہے۔ ایسا ہے کہ گائے کی موت اب مالک کے سر آ گئی ہے، مگر اب تم تسلی رکھو، دیکھنا کل ملازم ضرور مر جائے گا، لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، ان کے لیے گوشت پکے گا۔ وہ آدمی سب سن رہا تھا۔ دیکھا مجھے حیوانوں کی زبان آتی تھی ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس بار کتا غصے میں مرغے کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ہو جائے، خوب مذاق کیا تو نے میرے ساتھ۔ تو نے کہا تھا کہ ملازم کے مرنے پر گوشت ملے گا، اگر وہ مرا بھی ہوگا تو اپنے نئے مالک کے گھر جا کر۔ گوشت تو وہاں پکا ہوگا جناب، ہمیں کیا ملا؟ یہ سن کر مرغا ہنسا اور بولا، میاں بے فکر ہو جاؤ، ملازم کی موت ہمارے مالک کے سر پر آ گئی ہے، کل جب یہ مرے گا تو دیکھنا خوب مزے مزے کے کھانے پکیں گے گھر میں، بچا کچھا کھانا ہمیں ہی ڈالا جائے گا، ظاہر ہے اب کی بار خوب پیٹ بھر کے ملے گا تمہیں۔ کتا جو بیچارہ بھوک سے بہت نڈھال تھا، دفع ہو جاؤ، روز ایک نیا مذاق کرتا ہے میرے ساتھ۔ آدمی اپنے مرنے کا سن کر کانپ اٹھا، حواس باختہ ہو کر ایک ایک کی منتیں کرنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے موت سے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا، خدا کے لیے بچا لو۔ خوف اتنا تھا کہ اسی رات وہ بیمار پڑ گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے مر گیا۔ اس کی موت پر گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، طرح طرح کے کھانے پکے اور بچا ہوا کھانا جانوروں کو ڈال دیا گیا۔ ایک عرصے بعد جانوروں نے خوب ضیافت اڑائی۔ تب مرغا کتے سے بولا، انسان ہماری باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اس پر تو غور نہیں کرتے کہ جانور کیوں مرتے جا رہے ہیں، چالاکی دکھاتے ہیں اور مرنے سے پہلے جانور کو کسی اور کے سر منڈاتے ہیں۔ ہاں اگر خریدار مل جاتا تو یہ اپنے مرنے کا سنتے ہی خود کو بھی بازار میں بیچ آتا۔ یہ چالاکیاں انجام کو تو پہنچتی ہیں آخرکار۔ چنانچہ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ جانوروں سے، پرندوں سے، پانی سے، ہوا سے بات کرنے والے حضرت سلیمان قدرت کی کتاب میں تحریر اشارے سمجھنے کا ایک ثبوت ہیں۔ کوئی سن سکے تو پانی بولتا ہے، درخت بولتے ہیں، حتیٰ کہ بے جان پتھر بھی بات کرتا ہے، تو سنیے انہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تم کون ہو، کیا ہو، کیسے ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ سنیے انہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔